مجھے کیا پتہ لگنا آپ سبحان اللہ کیا جائے گا. اور اگر آپ کے کان نہ ہوتے تو آپ نے کتنی دیر مجھے برداشت کرنا تھا؟ تو 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ. اب آپ کی توجہ نظر میری گفتگو پر نہیں ہونی تھی، لنگر پر. کب دعا ہو سلام ہو سب اٹھے لنگر تقسیم ہو بس. لیکن اللہ نے آپ کو کان دیے، ان کانوں کی یہ برکت ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں ویسا سن رہے ہو. اللہ نے مجھے کان دیے، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، میں سن کے خوش ہو رہا ہوں. یہ لوگ ایسے نیک لوگ ہیں جو اللہ کی یاد سن کے خوش ہو رہے ہیں. اللہ نے زبان دی، میں بول رہا ہوں. اللہ نے آپ کو زبان دی، آپ بھی سبحان اللہ بول کے مزے لے رہے ہو. میں اللہ کی باتیں کر کے مزے لے رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں. معلومہ زبان بھی اللہ کی دی ہوئی احسان نہیں کیا، جتلایا نہیں ہے. دل دیا جتلایا نہیں ہے، رگے دی ہیں جتلایا نہیں ہے، آنکھوں کے اندر ڈیلے دیے ہیں جتلایا نہیں ہے، سوچنے کے لیے خوبصورت باریک دماغ دیا ہے جتلایا نہیں ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ بھی دیے ہیں پر جتلایا. جن پاؤں کے ذریعے چل کے آئے ہو مسجد کے اندر یہ بھی اسی نے دیے پر احسان جتلایا نہیں ہے. ذرا اندازہ تو کرو، تمہاری آنکھ خراب ہو جائے، تمہارا گردہ فیل ہو جائے اور تمہیں کوئی آ کے اپنا گردہ گفٹ کرے، تحفہ دے دے کہ یہ تو میرا حصے کا گردہ لے لے، تیری زندگی آسان ہو جائے. بتاؤ اس کا احسان مانو گے کہ نہیں؟ اونچا بولو، احسان مانو گے کہ نہیں؟ جب سارے احسان گردے کا مانتے ہو، معلوم ہوا یہ تمہارے لیے احسان ہے، لیکن اللہ نے یہ نعمت عطا کر کے بھی تم پر احسان نہیں جتلا. اب سوچ کے بتاؤ، جس نے اسے عطا کر کے یہ فرمایا ہو میرے بندو اب جو میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں نا، یہ عام نعمتوں جیسا نہیں، یہ ساری نعمتوں کا سردار بنا کے بھیج رہا. اور ساتھ لکھ کے دے دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اے مومنوں ادھر میری بات سنو غور سے. رب فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا سونا محبوب نے عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ. اپنا محبوب رسول عطا فرمایا اور احسان کن پر جتلایا ہے جی؟ مالک نے انہی کے لیے احسان جتلایا ہے جو احسان مند ہیں. جو احسان فراموشوں کے لیے نہیں. کون ہے احسان مند ہیں؟ اور یاد رکھیے مومن ہے ہی وہ جو احسان مند ہے. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو احسان مند ہے. یہ آپ کے پاس نشانی ہے. اب دھوکہ نہ کھانا کہ مومن کون ہے، چیک کر لینا اللہ کی دی ہوئی نعمت کا احسان مند ہے کہ نہیں. اگر احسان مند ہے تو بغیر آنکھیں کھولے کہہ دینا یہ بندہ کافر نہیں ہو سکتا، پکا مومن ہے. یہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو احسان وہ بکا ہوں. اب جب آپ نے ساری بات کو سمجھ لیا، اب جو نقطے کی بات آپ کو میں نے سمجھانی تھی وہ اب آئی. وہ کیا ہے؟ بات ذرا غور سے سمجھنی ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے، جب تک میں یہاں موجود ہوں آپ مجھ سے سوال کر لیجئے گا، میں جواب دے دوں. اور اگر میرے جانے کے بعد آپ کے دماغ میں یہ بات آئے تو آپ جب میرے پاس آستانے تشریف لے آگے، میں وہاں جواب دے دوں گا. بالکل آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کسی اور کے جا کے نہ کان بھرنے نہ کسی کی بات سننی ہے. ادھر مجھ سے سمجھ لینا. رسول اللہ کس کا احسان ہے جی؟ اونچا بولیے گا ذرا سمجھ آ. رسول اللہ کس کا احسان ہے؟ کس کا احسان ہے؟ ہم پر رسول اللہ کو بھیج کر کس نے احسان کیا؟ ہم سارے کون ہیں؟ مسلمان یا مومن ہے جی؟ مومن کے مسلمان. مومن ہو کون سے مومن ہو؟
سفید کپڑے پہننے والے یہاں، میں اشارہ کروں گا آپ آگے سمجھ لیں، خالی جگہ خود بھی کچھ کبھی کبھی پر کر لیا کرو. آپ نے چھوٹی عمر پڑھا نا فل ان دی بلینکس، خالی جگہ پر کریں. تو وہ خالی جگہ کبھی کبھی میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ تھوڑا کام آپ بھی کریں. تو بات سمجھ رہی ہے؟ ایک مومن ہے سفید کپڑے پہننے والا، ٹھیک ہے نا. اب آپ خود اندازہ کر لیں آپ کون سے مومن ہیں جی؟ سفید ہی نا اندر باہر یا صرف باہر باہر؟ یہ بھی بات بڑی ضروری ہے. صرف باہر سے سفید ہو کہ اندر سے بھی؟ آپ کو کیا پتا ہے کہ آپ اندر سے صاف ہو؟ بات تو ایسے ڈرلے سے کر رہے ہیں. ہم اندر سے بھی صاف ہیں، اندر سے بھی پاکیزہ ہیں. اور اللہ کے بندو ہمارے ذمہ بس اتنا ہی کام ہے، وضو کر لو، ظاہری پاکی حاصل کر لو، اور ظاہری پاکی حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. عرض کرو یا اللہ یہ ظاہری طور پر جو تو نے مجھے توفیق بخشی وہ میں نے کر لیا ہے، اب من میں نہیں صاف کر سکتا، وہ تو ہی کر سکتا. اب اسے تو صاف کر. پھر مالک کیا کرتا ہے؟ وہ بڑے وسیلے بناتا ہے. تو کبھی نبیوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے، کبھی صدیقین کو وسیلہ بنا دیتا ہے، کبھی شہدائے امت کو وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی ولیوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے، کبھی کبھی پیر استاد کو وسیلہ بنا دیتا ہے. میں ہاں اندر کی صفائی تو میں نے عطا کرنی ہے، اور تم اس تار سے جڑے رہو، اسی تار سے جڑنے والوں کو میں صفائی عطا فرما دیتا ہوں. یہ اللہ کا سبحان سبحان. تو میں عرض کر رہا تھا شان رسول اللہ کی تشریف آوری کس کا ہے؟ اللہ مومنوں پر. ٹھیک ہوگی بات؟ ہم محافل میلاد کرتے ہیں، ایسی ہے. ابھی موسم آنے لگا نا، میں نے بھی یہ بات اس لیے چھیڑی ہے تاکہ ربیع الاول شریف کا استقبال بھی ہو جائے. وہ نورانی اور روحانی ماہ پاک کا آغاز ہونے والا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا اس مہینے میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے. ٹھیک ہوگی؟ اور احسان بن کے ہے اللہ کا دھرتی پر ساری انسانیت کے لیے. جب وہ آگے، اب آپ نے ذرا غور سے میرے جواب دینا ہے، ادھر ادھر دھیان نہ کیجیے گا. جب میلاد شریف کا موسم آتا ہے تو آپ پروگرام جلسے کرتے ہو کہ نہیں؟ محفلیں کرتے ہو کہ نہیں؟ کتنی محفلیں ہوتی ہیں ہر روز؟ 2 4 6 اور بعض کچھ بھی نہ ہو تو ایک محفل تو پکی. ہر علاقے میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر، اگر آج ایک گاؤں میں محفل ہے، کل دوسرے میں، پھر تیسرے میں، پھر چوتھے میں، پھر پانچویں میں، لگاتار. اگر مسجدیں زیادہ ہیں، آج گاؤں کی پہلی مسجد میں، پھر دوسری میں، پھر تیسری میں ہوتی ہے محفل میلاد کے نہیں. کس کا ذکر ہوتا ہے؟ اونچا بولیے گا ذرا، وہ بتائیے گا جو کرتے ہو. رسول اللہ کا ذکر کرتے ہو کہ نہیں؟ کون کون نہیں کرتا؟ سارے کرتے ہیں جی؟ پھر سارے بولو جی ہاں. سب حضور کا ذکر کرتے ہو؟ کبھی حضور کی آنکھوں کا ذکر، کبھی رسول اللہ کے سونے لبوں کا ذکر، کبھی حضور کی گفتگو کا ذکر، کبھی سرکار کی سماعت کا ذکر، کبھی حضور کی ریش مبارک کا ذکر، کبھی سید الانبیاء کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا ذکر، کبھی حضور کی چال کا ذکر، کبھی حضور کی ڈھال کا ذکر، کبھی رسول اللہ کے علم کا ذکر، کبھی حضور کے حلم کا ذکر، کبھی حضور کے عمل کا ذکر، کبھی حضور کے پیار کا ذکر، کبھی آقا کی رحمت کا ذکر، کبھی حضور کی شفقت کا ذکر، کبھی سید الانبیاء کی الفت کا ذکر، کبھی زمین پر چلنے کا ذکر، کبھی فرش پر آنے جانے کا ذکر، اور کبھی عرش کی بلندیوں پر آنے جانے کا ذکر ہوگا. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
جشن آمد مصطفیٰ. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ ہر محفل کا عنوان الگ الگ ہے اور ہر عنوان میں ذکر کس کا؟ رسول اللہ. ایسے ہی ہے؟ پکی بات ہے. اب میرا آپ سب سے سوال ہے، سوال تھوڑا کڑوا ہے، سوال تھوڑا کڑوا ہے، اپنی اپنی زبان ذرا پیٹی کر کے رکھیے، لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ سوال صرف کڑوا ہے، اس کا جواب بھی کڑوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ اس کے اینڈ پر پہنچیں گے تو ساری کڑواہٹ اللہ کے فضل سے دور ہو جائے گی. وہ بات آ جاؤ سمجھا. نتیجہ یہ نکلا، جو ہی میلاد پاک کا مہینہ طلوع ہوتا ہے ہر جگہ حضور کی آمد کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں. سید الانبیاء کا تذکرہ، ذکر پاک، آنے جانے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، اخلاق حسنہ کا، حضور کی مسکراہٹ کا ذکر، کبھی میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو کا ذکر، کبھی اٹھے ہوئے ہاتھوں کا ذکر، کبھی میرے آقا علیہ السلام کی نگاہوں کے جھک جانے کا ذکر، کبھی حضور کی بینی مبارک کا ذکر، کبھی سرکار کے رخسار مبارک کا ذکر، کبھی حضور کے تلیوں کا ذکر، کبھی آقا کی اینیوں کا ذکر، کبھی حضور کی پنڈلیوں کا ذکر، اور کبھی کبھی حسن مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی کمال مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی جمال مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اور کبھی جود و نوال مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کبھی صحابہ اور آل مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. الحمدللہ. اب بتائیے میرے آقا احسان ہے نا ہم پر، کس کا؟ کس کا؟ کس کا احسان ہے؟ اللہ کا. اب ذرا غور کرو، جس کا جو احسان ہے ربیع الاول شریف میں ہم سارے اسی کا ذکر کرتے ہیں. احسان ایسا ہے، احسان ایسا ہے، احسان ایسا ہے، خزانہ ایسا ہے، یہ دولت ایسی ہے، یہ نعمت ایسی ہے، تو کس کی صفتیں بیان ہوئی؟ جو احسان بن کے آیا، جو خزانہ بن کے آیا. اب آپ ذرا غور کیجئے، کیا ہم احسان مند ہیں کہ نہیں؟ یہ ذرا غور کرنا. کیا ہم اللہ کے احسان مند ہیں کہ نہیں؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو احسان کا بار بار ذکر کرے اس کا مزاج کچھ اور ہے، اور جو احسان کرنے والے کا ذکر کرے اس کا مزاج اور ہے. یہ بات سمجھ لیا. ہمارے آقا اللہ کا احسان بن کے آئے، ہم نے رسول اللہ کو ذکر تو بہت کیا، کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے. ہر گھر میں محفل میلاد منائی جاتی ہے تقریباً جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں. لیکن میرا آپ سب حضرات سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ اللہ کا احسان ہے. ہم نے احسان کا تو ذکر بڑا کیا، کبھی اس ذات کا بھی ذکر کیا جس نے ہم پر احسان کیا. کبھی اس مالک کو بھی یاد کیا آپ نے، اس طرح جس طرح آپ نے رسول اللہ کو یاد کیا، جس طرح آپ نے سید الانبیاء کا تذکرہ چھیڑا. میرے آقا علیہ السلام نے تو ساری زندگی عقیدہ توحید پر پہرا دیا اور اپنی امت کو بھی یہ سکھایا. اب آپ کو غور کرنا ہے کہ جب ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وقت اللہ کے احسان کا تو ذکر کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں کرتے جاتے ہیں، تھکتے ہے ہی نہیں، تھکنے کا نام بھی نہیں لیتے. میرا کہنے کا بھی یہ بالکل مقصد نہیں ہے، اللہ محفوظ رکھے، توبہ توبہ، کہ ہم احسان کا ذکر کرنا چھوڑ دیں. میرا یہ کوئی مطلب نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے احسان کا بھی ذکر گج وج کے کرو، لیکن ساتھ اس رحمان کا ذکر بھی گج وج کے آپ
حضرات کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ مجھے لگتا ہے بوجھ بن گیا پر شاید نئی بات نہ سنی ہوں کس چیز سے، بات بھی نہیں ہے، حقیقت میں نہیں ہے. اس کو اتنا دبا دیا ہے کہ ہم احسان فراموشی کے قریب ہو رہے ہیں. یہ مت کریں. اس لیے میں نے الحمدللہ اللہ نے توفیق بخشی پہلی دفعہ، اور آج آپ اس مجمع میں بھی بتا رہا ہوں. میں نے ساتھی کو بتایا، یہ جو پچھلی دفعہ بھی بتایا، اور اس سے پہلے جو دوست ملنے آتے رہے محفل میلاد کے لیے مجھ سے وقت کہتے رہے، ان سب کو میں نے سمجھایا ہے کہ ضرور حضور کا میلاد مناؤ، لیکن اپنے نا وہ جو آپ نے اشتہار چھپوائے ہیں ان کا ٹائٹل بدل لو. اس کا کیا کرنا ہے؟ ٹائٹل، مضمون اس کا بدل لو. کیا؟ محفل ذکر و شکر. کیا رکھنا ہے نا؟ محفل ذکر و شکر. ذکر کس کا؟ شکر کس کا؟ کس بات پر شکر ہوتا ہے؟ نعمت پر. شکر کس پر ہوتا ہے؟ نعمت پر. شکر کس پر ہوتا ہے؟ رحمت پر. شکر کس پر ہوتا ہے؟ فضل پر. تو رسول اللہ کی رحمت بھی ہے، اللہ کی عطا کردہ نعمت بھی ہے، اور اللہ کا فضل بھی کر کے تشریف لاتے ہیں. تو کیا رکھنا چاہیے؟ محفل ذکر و شکر بسلسلہ عید میلاد النبی. محفل ذکر و شکر بسلسلہ عید میلاد النبی. اور اگر کوئی آپ کا اور پروگرام ہے تو یوں کر لو، محفل ذکر و شکر بسلسلہ دستار بندی. محفل ذکر و شکر بسلسلہ اصحال ثواب. محفل ذکر و شکر بسلسلہ عرس فلاں بزرگ. محفل ذکر و شکر بسلسلہ شادی خانہ آبادی. کوئی ایک جگہ بھی آپ کی خالی نہ رہے. بتاؤ نکاح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے ہمیں تحفہ دیا کہ نہیں دیا؟ یہ بھی اللہ کا کرم. نیک بیوی بھی اللہ کا کرم، نیک اولاد بھی اللہ کا کرم، نیک والدین بھی اللہ کا کرم. کسی پیغمبر کی نسبت میں جڑ جانا یہ بھی اللہ کا کرم. کسی ولی اللہ سے جڑ جانا یہ بھی اللہ کا کرم. یہ سارے اللہ کی انعامات کی نشانیاں ہیں. تو جب اس نشانی کا ذکر کرو تو نشانی کا ذکر بعد میں ہو، پہلے نشانی دینے والے کا ذکر آ جائے. مجھے معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ مجھے مقصود یہ نہیں ہے کہ چرچا ہوگا، ڈھول پیٹا جائے گا، شور مچایا جائے گا، بلے بلے ہوگی. بس میرے دل میں خیال یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے. آپ راضی ہوتے ہیں ہو جاؤ، نہیں ہوتے نا. میرا کام تھا آپ کے صدا دینا، وہ میں نے دے دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو میری صدا سنائی دے گئی. سمجھ آ گئی ہے جی؟ آپ نے اس کو سخت غذا سمجھ کے کھایا ہے کہ کھیر سمجھ کے کھایا ہے؟ سارے کو نہیں ٹیڑھی درد نہیں ہو رہا؟ طبیعت بے چین تو نہیں ہوگی؟ بعض وقت لوگوں کے دلوں میں پریشانی بن جاتی ہے، پتہ نہیں اب کیا پروگرام ہے یا کیا عقیدہ ہے، کیا ارادہ ہے. عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث کا. رتی اس کے بعد جانا چاہتا ہوں. مجھے بھی اپنے ایمان کا خیال ہے. میں چاہتا ہوں جتنا مجھے اپنے ایمان کا خیال ہے، میں اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے ایمان کا بھی اتنا خیال ہے. اور یہ چاہتا ہوں جن کا میرے ساتھ تعلق روحانی نہیں بھی ہے، ویسے محبت کے ساتھ آ گئے ہیں. تو میں آپ سب کو اس لیے یہ باتیں نہیں سنا رہا، آپ سارے میرے مرید ہیں. میں اس لیے باتیں سنا رہا ہوں کہ تم سب غلامان مصطفیٰ بن کے آئے. میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ تم سارے اللہ کے بندے ہو، اللہ کی مخلوق ہو. اللہ تم سے پیار کرتا ہے، تو جب اللہ تم سے پیار کرتا ہے میرا بھی حق بنتا ہے میں تم سے پیار کروں. یہ اس محبت کی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں. ان چیزوں کی طرف توجہ دیں. سب سے پہلا ذکر کس کا ہے؟ اس کے بعد ذکر کس کا ہے؟ رسول اللہ. اس کے بعد ذکر کس کا ہے؟ کلمہ شریف آپ سب کو آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا. ہاں جی آتا ہے کلمہ؟
وہ چھوٹی عمر میں شاید مولوی صاحب نے مار پیٹ کے پڑھا دیا ہوگا، یاد کر دیا ہوگا، آپ کی نلی صاف کر کے، پتہ نہیں اماں جی نے کی ہے کہ نہیں کی، بچہ روتے ہی آ گیا ہے، جاؤ جا کے پڑھو۔ یہ بھی امام صاحب کی مہربانی، حافظ صاحب کی، انہوں نے آپ کے بچوں کے ناک بھی صاف کیے، قرآن پاک بھی یاد کروایا، لاڈ بھی بچوں کے وہ سہتے رہے، اور آپ کے بچوں کو حفظ قرآن بھی بنا دیا، قرآن سکھا بھی دیا، نماز روزہ بھی آ گیا، 5-6 کلمے بھی یاد کروا دیا۔ اور میرا خیال ہے آپ بھی چھوٹی عمر میں اسی ڈر سے پڑھ گئے، پتہ نہیں کیسے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے۔ آتا ہے کلمہ؟ میں تو ڈر رہا ہوں پتہ نہیں آپ کو پریشان نہ ہو جائیں۔ وہ جب کبھی نکاح پڑھانے کے لیے جانا پڑتا ہے نا، بعض مرید بلاتے ہیں کہ سرکار آئیں گے میرا نکاح پڑھائیں گے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کلمہ آتا ہے کہ مجھے پڑھانا پڑے گا؟ وہ بھی بڑے پولے جی انداز میں کہتا سرکار آپ ہی پڑھا دیں۔ پہلے سرکار سے سفر کروایا، کھیچل کروائی، اب یہ تھا کہ وہ ایجاب و قبول کی باتیں کہتے ہیں جی اب کل میں بھی آپ ہی پڑھاؤ۔ ادھر بچی سے پوچھو تو وہ بھی بیچاری فٹو فٹ بولتی ہے آپ ہی پڑھا دیں جی بسم اللہ۔ اچھا یہ نہیں بولیں گے ہمیں آتے نہیں ہیں، بولیں گے آپ پڑھائیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ کیا بولیں؟ آپ پڑھائیں گے تو مطلب ہم نے پھر بھی نہیں پڑھنا پڑھانا آپ نے۔ میں نے ہنستے ہنستے آپ سے ایک حقیقت کڑوی بیان کر دی ہے، تکلیف اس کی مجھے بڑی کہ نکاح پڑھوانے کے لیے بھی بلاؤ اور اتنا بھی حیا نہ ہو کہ کم از کم کلمے تو یاد کر لیں، سرکار آئیں گے جب وہ پوچھیں بیٹا کلمے پڑھو تو میں فر سنا دوں۔ تو کیا خیال ہے اگر ایسے کرو گے تو میرے دل کو دکھ پہنچے گا؟ دل کو دکھ نہیں پہنچے گا، دل خوشی سے بھر جائے گا۔ چلو اور کچھ نہیں، کم از کم اپنے کلمے تو یاد۔ پہلا کلمہ طیب مانا اسی بانے یاد کر لو، پتہ نہیں بعد میں زندگی میں دوبارہ موقع بنے کہ نہ بنے۔ اب جن کے بال سفید ہو گئے ہیں اب یہ سب میں چھٹا ہی لگنا ہے بس قبر میں جانے کے لیے، اس سے جانے سے پہلے یاد کر لو۔ پڑھو پہلا کلمہ طیب مانا لا الہ، اونچی آواز، بھاگو وال والے بھاگ جگال، اونچی آواز سے بولو۔ آپ کا آواز 4 دیواری سے شاید باہر نہیں نکلتا، میں چاہتا ہوں اس پورے علاقے میں پھیل جائے۔ پڑھو اونچی آواز سے لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمے کے 2 حصے، پہلا حصہ توحید الہی، دوسرا حصہ رسالت مصطفیٰ۔ پہلا حصہ توحید خدا، دوسرا حصہ رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب کلمے میں پہلا نمبر اللہ کا تو پھر ذکر میں بھی پہلا نمبر اللہ کا۔ جب ہمارے ایمان کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ کے نام سے ہوتا ہے، تو جب ہماری محفل کا آغاز ہو تب بھی اللہ کے نام سے اللہ کا ذکر زیادہ کیا۔ احسان کا ذکر بھی کرو پر احسان کرنے والے کا ذکر بھی ضرور کرو، اور خوب ذکر کیا۔ مگر مثلا اگر آدھا گھنٹہ حضور کا ذکر کیا ہے تو 1 گھنٹہ مالک کو بھی یاد کرو۔ اگر نعتیں آپ نے پڑھی ہیں، خوب نعتیں پڑھی، پڑھتے گئے ساری رات گزر گئی، تو کیا آپ نے اپنے مالک کے لیے